السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، صدق اللہ العلی العظیم۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا۔ یہ مہینہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں سے اس قدر لبریز ہے کہ جتنی بھی اس کی قدر کی جائے اور جس قدر اس کے انوار و برکات حاصل کیے جائیں وہ کم ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا تعلق قرآن پاک سے بڑا گہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رمضان کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کا ذکر کیا اور کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی۔ لہذا سب سے پہلے ہم قرآن اور نزول قرآن سے متعلق اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ نزول قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں ایسی ہیں کہ جس کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نزول قرآن سے متعلق سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں دینی کتابوں کا، سیرت کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم 23 برس کے اندر نازل ہوا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے میں 23 سال کی مدت لگ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی، جب رسول اللہ کی عمر 40 برس کی تھی، آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور مکہ معظمہ میں 13 سال تک وحی نازل ہوتی رہی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں 10 سال آپ کا قیام رہا اور ان 10 سال تک وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس طرح مکہ معظمہ میں 13 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال، تو یہ 23 سال کی مدت ہو جاتی ہے قرآن کے نزول کی۔
تو یہ باتیں عام طور پر کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف اللہ فرما رہا ہے کہ رمضان میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا، مبارک رات میں ہم نے اسے نازل کیا قرآن کو، اور دوسری طرف یہ 23 سال کی مدت لگ رہی ہے، تو کون سی بات زیادہ صحیح ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ قرآن کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل قرآن کریم نازل کر دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن آہستہ آہستہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں کی مدت میں یہ قرآن نازل ہوا۔ ضرورت کے مطابق جب جیسی ضرورت پڑی اسی کے مطابق قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، اور 23 سالوں میں یہ پورا قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ دوسرا نزول ہے جو آسمان دنیا سے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا گیا بذریعہ وحی۔ قرآن کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں، یا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے، وہ کتابیں بھی اسی مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اسی مبارک مہینے میں عطا کی گئی۔ لیکن ہاں، قرآن میں اور ان کتابوں میں تھوڑا فرق ہے۔ پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں اس میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی، عدل بدل کر ڈالا، اپنی مرضی کی باتیں، اپنی ضرورت کی باتیں، اپنی مفاد کی باتیں وہ سب ان کتابوں میں شامل کر دی گئی، تورات میں، زبور میں، انجیل وغیرہ میں۔ تو اب یہ پہچاننا اور یہ جاننا بڑا مشکل ہو گیا کہ اللہ کی بات ان کتابوں میں کون سی ہے اور اللہ کے بندوں کی بات کون سی ہے۔ مثال کے طور پر صرف تورات کے متعلق آپ کو بتاؤں، تورات میں جو تبدیلی ہوئی، اس میں جو تحریفات ہوئیں، تورات کا نسخہ یونانی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی تھی، لیکن یونانی نسخے میں یہ کتاب 39 حصوں میں بٹ جاتی ہیں، یعنی اس نسخے میں 39 کتابیں 39 ہو جاتی ہیں۔ اور اگر عبرانی زبان میں دیکھیں یہ نسخہ تو اس میں 7 کتابوں کا اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح 46 کتابیں ہو جاتی ہیں۔ اور سامری زبان میں اگر اس نسخہ کو آپ دیکھیں تو یہ سمٹ کر صرف 6 کتابیں رہ جاتی ہیں۔ تو اس طرح دیگر کتابوں کے اندر بھی تحریفات ہوئی ہیں۔ قرآن سے متعلق رسول اللہ کے زمانے میں جب قرآن نازل کیا جا رہا تھا، جب اتارا جا رہا تھا، تو مخالفین نے بڑا اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر صبح کو لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا، 3 جگہوں پر فرمایا۔ ایک جگہ کہا قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس جیسا قرآن تم بھی لے آؤ، تم زیادہ پڑھے لکھے ہو، زیادہ قابل ہو۔ جب اس کا جواب دینے سے لوگ قاصر رہے تو پھر دوسری مرتبہ پھر یہ چیلنج کیا گیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ 10 صورتیں ہی تم لے آؤ۔ اس پہ بھی لوگ قاصر رہے تو پھر
حکم دیا آخر میں فاتو بصورت من مثلی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کے ہی مثل تم بنا کر پیش کر دو۔ مخالفین نے بڑا زور لگایا کہ اس کا کوئی بدل پیش کیا جائے۔ عرب کا ایک شاعر اکبر وہ قرآن پاک کی مثل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور سورہ فیل آپ کو یاد ہوگی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسی کے وزن پر اس نے بنایا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل لہ خرطومہ طویل وذنبہ قلیل۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کے اپنے لوگوں نے ہی اس قدر اس کا مذاق اڑایا، اسے اتنی شرمندگی ہوئی کہ گھر سے نکلنا اس کے لیے دشوار ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی کلام ہے جس میں نہ کوئی دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں، یہ ایک تک بندی ہے، بڑا عجیب سا جملہ ہے۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، کہا الفیل ما الفیل کہ ہاتھی، اور ہاتھی کیا چیز ہوتی ہے وہ تمہیں پتہ ہے؟ وما ادراک ما الفیل، اور تمہیں معلوم نہیں کہ ہاتھی کیا چیز ہے؟ لہو خرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، وذنبہ قلیل، اور اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ قرآن کا بدل پیش کرنے میں یہ قاصر رہا اور خود اپنی لوگوں کی لعنت و ملامت کا یہ شخص مستحق ہوا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ کوئی بڑا شاعر جب اچھا شعر کہتا تو اس کا شعر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا جاتا کہ اس زمانے کا اور اس صدی کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا شعر ہے، اس جیسا اگر کوئی شعر کوئی بنا سکتا ہے تو پیش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پر اعتراضات لوگوں نے کرنا شروع کیا تو رسول اللہ نے سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لکھوا کر اور خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا کہ اس جیسے کوئی کلام بنا کر پیش کر سکتا ہے تو پیش کرے۔ ظاہر سی بات ہے سب لوگ خاموش رہے، کسی سے جواب نہ بن پایا۔ آخر میں ایک شاعر ہے بہت ہی مشہور، بہت بڑا ادیب، ولید بن ربیعہ، وہ آتا ہے اور آ کر جب اس نے دیکھا تو نیچے ایک جملہ لکھا لیس ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ محترم حضرات، قرآن پاک کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رمضان المبارک میں کثرت سے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سنایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ تشریف لاتے اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن پاک سناتے۔ اور جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار قرآن پاک سنایا۔ قرآن پاک کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان المبارک کے ساتھ۔ رمضان کو، روزے کو ہم مزین کر سکتے ہیں کس کے ذریعے؟ اپنے تلاوت قرآن پاک کے ذریعے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا بھی تعلق قرآن پاک سے ایسا ہی ہے؟ قرآن پاک سے ہمارا کیسا تعلق ہے، کیسا سلوک ہے، کیسا رویہ ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ قرآن پاک طاقوں میں صرف سجانے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو سال میں ایک بار ہم اسے اٹھا کر دیکھتے اور پھر اسے پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔